تیری رحمتوں کا دریا، سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانو بیٹھے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير،
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن
يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دائیں میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خری کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خری کو پھیر لیا،
کو اسری کیا یہ تاب و تما تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے کہ جس کا پھل سیب سے زیادہ، سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ مشک سے زیادہ خوشبودار۔ اس درخت کی شاخیں موتیوں کی، تنے سونے کے
اور پتے زبرجد کے ہیں، اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا تو دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب دین و دنیا کی انوکھی باتیں، صفحہ نمبر 446 پر ہے، منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک زمین تھی جس میں آپ کے غلام کام کیا کرتے تھے، اور آپ کی زمین سے متصل یعنی ساتھ بالکل برابر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین تھی جہاں ان کے غلام کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خادم حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین میں زبردستی گھس آیا اور آپ نے ایک خط حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھا، جس میں یہ تحریر کیا کہ آپ کا غلام میری زمین میں گھس آیا ہے، اسے منع کیجئے والسلام، یہ آپ نے خط لکھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھ کر ایک صفحہ لیا اور خط کا جواب یوں لکھا کہ اے حواری رسول، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی کے صحابزادے، غلام نے جو کیا مجھے اس کا افسوس ہے اور دنیا کی میرے نزدیک کوئی قدر قیمت نہیں، میں اپنی زمین آپ کو دیتا ہوں، لہذا آپ اسے اپنی زمین میں شامل کر لیجئے اور اس میں موجود غلام وہ اموال بھی آپ کے ہوئے والسلام۔ یہ خط جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا ہے، اللہ پاک ان کی عمر لمبی کرے، ان جیسی شخصیت جب تک قریش میں موجود ہے قریش کی رائے بیکار نہیں ہو سکتی۔ یہ خط جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے، جو بردباری کرتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، اور جو درگزر کرتا ہے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ نہیں سرکار ذاتی دشمنی میری کسی سے بھی، میری ہے نفس و شیطان سے لڑائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر کا مختصر وضاحت یہ
یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا کرم ہے کہ میری کسی بھی مسلمان سے ذاتی دشمنی نہیں، بلکہ میری لڑائی تو صرف اور صرف میرے نفس و شیطان مردود سے ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اللہ والے کس قدر عمدہ خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں، جن کی شخصیت میں عاجزی، وہ انکساری، دنیا سے بے رغبتی، سخاوت، ایثار، بردباری اور عفو و درگزر کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حضرات صرف دعووں اور نعروں کی حد تک ہی محدود نہیں ہوتے، بلکہ اسلام ان کی رگ و پے میں رچ بس چکا ہوتا ہے۔ یہ حضرات اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے، بالفرض اگر کوئی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا بھی ہے تو یہ اللہ والے آپے سے باہر ہونے کے بجائے اپنے مد مقابل کے ساتھ بھی شفقت و مہربانی والا سلوک ہی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کی شان و عظمت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ جب ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے تو زبانوں پر رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ تعالی علیہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک کاش ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں رب کریم ہمیں بھی مسلمانوں کو معاف کرنے اور معاف کر کے اس کا ثواب حاصل کرنے کی سعادت کا جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ یاد رہے، غصے کو پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا ایسا بہترین عمل ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان یہ عمل بجا لاتا ہے اس کا شمار رب کریم کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 134 میں خدائے حنان و منان کا فرمان باقرینہ ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ڈیرہ مراد جمالی کے فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا رب کریم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اسے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے محافظ بنیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، اپنے حقوق معاف کر دیا کریں، دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور شیطان ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو معاف کرنے اور غصے پر قابو پانے نہیں دیتا۔ لہذا شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے وار کو ناکام بنا دیجئے اور درگزر کرنا اختیار کیجئے۔ یاد رہے کہ کسی مسلمان سے غلطی ہو جانے پر اسے معاف کرنا اگرچہ نفس پر دشوار ہے، لیکن اگر ہم عفو درگزر کے فضائل کو پیش نظر رکھیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے انعام و اکرام کے حقدار بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اس بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو سنتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔
صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ ایک اور جگہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا۔ ایک اور جگہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور میں میرے بہترین امتیوں کی تعداد 500 ہے اور ابدال 40 ہیں، نہ 500 سے کوئی کم ہوتا ہے اور نہ ہی 40 سے۔ جب 40 ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم 500 میں سے ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ پر مقرر فرماتا ہے اور یوں 40 کی کمی کو پوری فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی کہ ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ فرمایا ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے، برائی کرنے والے کے ساتھ بلائی کے ساتھ پیش آتے، اور اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غمخواری کرتے ہیں۔ ایک شخص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو۔ یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطا غلطی ہو جاتی ہے، خباثت نفس نہ ہو اور قصور بھی مالک کا اپنا ذاتی ہو، شریعت کا یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان کے فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ لوگوں کو معاف کرنا کس قدر بہترین عمل ہے کہ جس کی دنیا میں تو برکتیں نصیب ہوتی ہی ہیں مگر آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جنت کی خوشخبری سے نوازا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو طاقت و قدرت کے باوجود بھی لوگوں کی خطاؤں کو اپنی نفسانی ضد کا مسئلہ نہیں بناتے بلکہ معاف کر کے ثواب کا خزانہ پاتے ہیں۔ مگر افسوس افسوس افسوس، آج اگر ہمیں کوئی معمولی سی تکلیف بھی پہنچا دے یا ذرا سی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو ہم عفو درگزر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیتے، اس کے دشمن بن جاتے اور مختلف طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے، جس کی مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جن کفار بد اتوار کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دی گئی تھی، مکہ فتح ہونے اور مسلمانوں کا غلبہ حاصل ہونے کے بعد دیگر قیدیوں کے ساتھ ساتھ تکلیفیں دینے والے ان خونخوار درندوں کو بھی گرفتار کر کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا۔ اگر اس موقع پر کوئی دنیاوی شہنشاہ ہوتا تو شاید ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتا، مگر قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی معافی سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ کے صفحہ نمبر 437 پر ہے کہ 8 سن ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم تھا۔ اس شہنشاہی خطبے میں ہمارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے خطاب عام فرمایا۔ خطبے کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نظر ڈالی تو دیکھا کہ سرداران قریش سر جھکائے نگاہ نیچی کیے ہوئے لرزہ و ترسا کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے کہ جنہوں نے بار بار ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیے تھے، وہ بے رحم وہ بے درد بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کے کچھ حصے کو شہید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو لہو لعان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے کہ جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین وہ انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج شاید ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کبوں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج
یعنی تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر ڈالیں گے۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و دہشت کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کی ہڈیوں کی، ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ بولو کہ تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرم حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کرم والے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال مصطفیٰ کا منہ تک رہی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھوں میں فرط ندامت سے اشک بار ہو گئیں، اور ان کی زبانوں پر جاری ہونے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے حرم کعبہ کے در دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریخ تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم انبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ان کی سیرت سے ہمیں درگزر کرنے کے حوالے سے مدنی پھول ملیں گے۔ اللہ پاک اپنے ان مقرب بندوں کو جہاں دیگر کئی بے مثال خوبیوں سے سرفراز فرماتا ہے، وہیں یہ خوبی بھی ان کے کردار کا حصہ ہوتی ہے کہ یہ حضرات لوگوں سے درگزر فرماتے ہیں اور حقوق العباد کی بجا آوری میں کوتاہی نہیں کرتے۔ لوگ ان کے حقوق دبا لیتے ہیں، لیکن یہ حضرات لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ نادان لوگ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن یہ حضرات اینٹ کا جواب پتھر سے دینے اور اپنے اور نفس کی خاطر غصہ کرنے کے بجائے انہیں دعائیں دیتے اور معافی سے نواز کر ثواب کا خزانہ لوٹتے ہیں۔ آئیے بطور ترغیب ہم ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ چند مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ غلام گرما گرم شوربے کا پیالہ لا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے پیالہ گرا، جس کی وجہ سے شوربے کی چھینٹیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی آئیں۔ یہ دیکھ کر غلام گھبرایا اور شرمندگی بھرے لہجے میں اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ حصہ تلاوت کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے معاف کیا۔ غلام نے پھر اسی آیت کا آخری حصہ پڑھا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، اللہ کریم، آپ نے سنا کہ اللہ کریم کے نیک بندوں میں معاف کرنے کا مدنی جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، اے فیضان مدینہ بلوچستان ڈیرہ مراد جمالی کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی
نفس کی خاطر غصہ کرنے کے بجائے لوگوں کو معاف کر کے خوب خوب ثواب کمائیں. الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مسجد برو تحریک، مدنی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں حقوق العباد کی بجاوری اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ذہن عطا فرماتا ہے. لہذا ان خوبیوں سے آراستہ ہونے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا چاہیے اور 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہفتہ وار سنت و بری اجتماع میں شرکت کرنا بھی ہے. الحمدللہ عز و جل اس مدنی کام کے بے شمار دنیاوی و اخروی فوائد ہیں. مثلا ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے مسجد کی حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے. ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے مسلمانوں سے ملاقات اور سلام و مصافحے کی سنت عام ہوتی ہے. ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے علم دین سے مالا مال قیمتی مدنی پھول امت مسلمہ تک پہنچائے جاتے ہیں. ہفتہ وار اجتماع بے نمازیوں کو نمازی بنانے میں مددگار ہے. ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تشہیر وہ نیک نامی ہوتی ہے. ہفتہ وار اجتماع میں مانگے جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہفتہ وار اجتماع میں انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ پر سنت و برے بیانات ہوتے ہیں. جو خوش نصیب عاشقان رسول ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ انہیں یوں دعائے مدینہ سے نوازتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو پابند ہے اجتماعات کا بھی میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. آئیے بطور ترغیب ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے ایک مدنی بات سنتے ہیں. کھڑی شریف کشمیر کے ایک علاقے پل اتاری یعنی پل منڈا میں مقیم اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے بے عملی کی زندگی گزار رہے تھے. نماز روزہ کے معاملے میں سستی کرنا اور بد-اخلاقی سے پیش آنا ان کا معمول بن چکا تھا. نہ حقوق اللہ کا پاس تھا، نہ ہی حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا لحاظ. ایک اسلامی بھائی انہیں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت پیش کرتے مگر یہ ٹال دیا کرتے تھے اور یوں کم و بیش 10 سال گزر گئے تھے. ایک دفعہ انہی کے ایک دوست نے انہیں ہفتہ وار اجتماع کی ایسی منظر کشی کی کہ ان کے دل میں بھی شرکت کی خواہش پیدا ہوئی اور اگلے ہی ہفتے وہ ان کے ساتھ اجتماع میں جا پہنچے. اجتماع میں بہت سکون ملا، پرسوس بیان اور رکت انگیز دعا سے دل میں بہت اثر ہوا. پھر وہ بھی پابندی کے ساتھ شریک ہونے لگے. الحمدللہ ان کا چہرہ سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی سے جگمگانے لگا. اجتماع اعتکاف کی برکت لوٹنے کا موقع ملا اور وہ بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے. اللہ کریم انہیں اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، سور جائے کی آخرت انشاءاللہ تم اپنائے رکھو مدنی ماحول. سلامت رہے یا خدا مدنی ماحول، بچے نظر بس سے صدا مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ڈیرہ مراد جمالی کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارے دلوں سے مسلمانوں کو معاف کرنے کا جذبہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ ہم بھی تو دن بھر میں کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے، مسلمانوں کے حقوق ضائع کرتے ہوں گے، ان کا دل دکھاتے ہوں گے، ان کو یا ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہوں گے، مگر لوگ ہمارا منصب، رتبہ، بزرگی وغیرہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں معاف کر دیتے ہوں گے. لیکن افسوس ہم نے تو مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اپنی زندگی کی ڈکشنری سے گویا کسی حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے. جبکہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے عفو درگزر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات گالی دینے والے کی بھی معذرت قبول کر کے معافی سے نواز دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے، کتنی پیاری بات آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے
تو میں ضرور اس کی معذرت قبول کر لوں گا۔ کاش مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی یہ مدنی سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اگرچہ یہ کام نفس پر دشوار ضرور ہے، مگر جب ارادے مضبوط ہوں تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ البتہ بسا اوقات کچھ ایسی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو انسان کو معاف کرنے سے روکے رکھتی ہیں، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ آئیے چند رکاوٹوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ معاف کرنے میں بڑی رکاوٹوں میں سے سب سے بڑی رکاوٹ غرور، تکبر بھی ہے۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ تکبر میں مبتلا انسان لوگوں کو معاف کرنے کو اپنی بے عزتی تصور کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ معاف کرنا میرے وقار کے خلاف ہے، اس طرح تو میری شان گھٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے کہ معاف کرنے سے ہرگز عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ پہلے سے کئی گنا عزت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ کریم کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے تو اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا شمار ان نیک بندوں میں ہوتا ہے کہ جن کے سنت و برے بیانات اور تحریروں کے ذریعے مسلمانوں نے معافی مانگنا، معاف کرنا اور حقوق العباد کی بجاوری کرنا سیکھا ہے۔ الحمدللہ آپ کو سننے اور دیکھنے والوں نے بارہا سنا اور دیکھا ہے کہ آپ اپنے حقوق معاف کر چکے ہیں اور دوسروں سے بھی حقوق معاف کر دینے کی عاجزانہ التجائے کی ہیں۔ یہی انداز آپ کی تحریروں میں دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی تصنیف غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 112 پر تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے جو کوئی گالی دے، برا بلا کہے، غیبتیں کرے، زخمی کر دے یا کسی طرح بھی دل آزاری کا سبب بنے، میں اسے اللہ پاک کے لیے پیشگی معاف کر چکا ہوں۔ مجھے ستانے والوں سے کوئی انتقام نہ لے، بالفرض کوئی مجھے شہید کر دے تو میری طرف سے اسے میرے حقوق معاف ہیں۔ ورثاء سے بھی درخواست ہے کہ اسے اپنا حق معاف کر دیں اور مقدمہ وغیرہ نہ دائر کریں۔ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے محشر میں خصوصی کرم ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل اپنے قاتل یعنی مجھے شہادت کا جام پلانے والے کو بھی جنت میں لیتا جاؤں گا، بشرط یہ کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ اگر میری شہادت عمل میں آئے تو اس کی وجہ سے کسی قسم کے ہنگامے اور ہڑتالیں نہ کی جائے۔ اگر ہڑتال اس کا نام ہے کہ لوگوں کا کاروبار زبردستی بند کروایا جائے، دکانوں اور گاڑیوں کا پتھراؤ وغیرہ ہو، تو بندوں کی ایسی حق تلفیوں کو کوئی بھی مفتی اسلام جائز نہیں کہہ سکتا۔ اس طرح کی ہڑتال حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس طرح کے جذباتی اقدامات سے دین و دنیا کے نقصانات کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عموماً ہڑتالی جلد ہی تھک جاتے ہیں اور بالآخر انتظامیہ ان پر قابو پا لیتی ہے۔ ضروری وضاحت، قتل مسلم میں شرعاً 3 حقوق ہیں: حقوق اللہ، حق مقتول، حق ورثاء۔ یعنی مقتول اگر زندگی میں پیشگی معاف کر دیا، مقتول نے زندگی میں پیشگی معاف کر دیا ہو تو صرف اسی کا حق معاف ہوگا۔ حق اللہ سے خلاصی کے لیے سچی توبہ کرے۔ حق ورثاء کا تعلق صرف ورثاء سے ہے، وہ چاہیں تو معاف کریں، چاہیں تو قصاص لیں۔ اگر دنیا میں معافی یا قصاص کی ترکیب نہ بنی تو قیامت کے روز ورثاء اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ صدقہ پیارے کی حیا کا
نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ مزید فرماتے ہیں کہ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے 10 بستہ عاجزانہ عرض کرتا ہوں، اگر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہو، تہمت دری ہو، ڈانٹ پلائی ہو، کسی طرح سے دل آزاری کی ہو، مجھے معاف اور معاف فرما دیجئے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حق العبد جو تصور کیا جا سکتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ میں نے آپ کا تلف کر لیا ہے، وہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا حق جو ضائع کیا ہو اسے بھی معاف کر دیجئے اور ثواب عظیم کے حقدار بنیے۔ ہاتھ باندھ کر مدنی التجا ہے کہ کم از کم ایک بار دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دیجئے کہ میں نے اللہ پاک کے لیے محمد الیاس ستار قادری کو معاف کیا۔ جس کا مجھ پر قرض آتا ہو یا میں نے کوئی چیز عاریتاً لی ہو اور واپس نہ لوٹائی ہو تو وہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران سے رجوع کرے۔ اگر وصول کرنا نہیں چاہتا تو اللہ کریم کی رضا کے لیے معافی کی بھیک سے نواز کر ثواب آخرت کا حقدار بنے۔ جو لوگ میرے مقروض ہیں ان کو میں نے اپنے تمام ذاتی قرضے معاف کیے۔ یا الہی تو بے حساب بخش کہ ہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان کے فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور عنقریب شب برات کی جلوہ گری ہوگی۔ شب برات بے حد اہم رات ہے، لہذا کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ یعنی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی بخشش نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، بدکاری کا عادی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، تصویر بنانے والا۔ یاد رہے کہ یہ حکم ڈیجیٹل تصاویر کا نہیں ہے، ان کا پرنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے مراد جاندار کی وہ تصاویریں جو پرنٹڈ ہوں۔ اور نمبر 6 چغل خور۔ لہذا میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سے ان تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اگر بندوں کے حقوق دبائے ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی بھی کرنی ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاف کرنے میں ایک رکاوٹ غصہ بھی ہے۔ غصہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو انسان کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتا۔ غصیلا شخص اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے کہ فلاں نے میرا بہت دل دکھایا ہے، لہذا اسے معاف کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا اچھی بات نہیں۔ مانا کہ فلاں شخص نے ہمارا بہت دل دکھایا، لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اسے معاف کر دیں تو اللہ پاک بھی معاف فرما دے گا۔ آئیے ترغیب کے لیے ایک ایمان افروز حکایت سنیے اور اپنے اندر ناجائز غصے کی عادت نکال کر اللہ پاک کی رضا حاصل کیجئے۔ چنانچہ امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے غصے کے علاج صفحہ نمبر 18 یعنی 18 پر تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں
کہ ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا. اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا رہتا ہوں. اگر آج میری بیوی کی خطا پر، آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ پاک بھی میری خطاؤں پر گرفت فرما لے. چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کو، بیوی کی خطا کو معاف کر دیا. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا. جاؤ میں بھی اس کے صلے میں تمہیں آج معاف کرتا ہوں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ معاف کرنے میں ایک رکاوٹ علم دین اور اچھی صحبت سے دوری بھی ہے کہ جو بندہ علم دین کی دولت اور اچھی صحبت کی برکتوں سے محروم ہوتا ہے، عموماً ایسے شخص کو معاف کرنے کی سعادت سے محروم کر دینا شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. فی زمانہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے. الحمدللہ سبجل اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے ہمیں یہ دونوں نعمتیں میسر آ سکتی ہیں. لہذا ہم سب بھی علم دین کی دولت پانے اور اچھی صحبت کے فیضان سے مالا مال ہونے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیشہ 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 وابستہ رہیں. سنت و بر اجتماعات اور مدنی مذاکروں میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے کتب و رسائل کا مطالعہ کیجیے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھیے یا پڑھائیے. مدنی درس اور چوک درس دیجیے یا اس میں شرکت فرمائیے. مدنی انعامات کا رسالہ پر کیجیے. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. انشاءاللہ سبجل آہستہ آہستہ دل میں معاف کرنے اور معافی مانگنے کا جذبہ بیدار ہو ہی جائے گا. یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول. تو آب نمازی ہے یہ دیتا نمازی، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول. گناہگارو آؤ، سیاکارو آؤ، گناہوں کو دے گا چھڑا مدنی ماحول. پلا کر میں عشق دے گا بنا یہ تمہیں عاشق مصطفیٰ مدنی ماحول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ معاف کرنے والے اللہ کریم کے محبوب ہیں. معاف کرنے والوں کو بخشش کی خوشخبری عطا کی جاتی ہے. معاف کرنے والوں کا حساب آسانی سے لیا جائے گا. معاف کرنے والے بے حساب داخل جنت ہوں گے. لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والوں کی خطائیں بروز قیامت معاف کی جائیں گی. اللہ والے نفس کی خاطر غصہ نہیں کرتے. اللہ والے تکلیف دینے والوں کو بھی دعاؤں سے نوازتے ہیں. اللہ والے اپنے حقوق معاف کر دیا کرتے ہیں. بندوں کے حقوق ضائع کرنے والے بروز قیامت اپنی نیکیوں سے محروم کر دیے جائیں گے. تکبر اور غصہ معاف کرنے میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. حصول علم اور اچھے ماحول کی برکت سے معاف کرنے کا ذہن نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم اپنے ولیوں کے طفیل ہمیں بھی معاف کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان میں فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں. جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں
تو جمعے کا انتظار نہ کیجیے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ جو جمعے کے روز ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ کریم اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعے کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا منقول طریقہ خلاصہ پیش خدمت ہے. پہلے سیدھا ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیجئے. اب الٹے ہاتھ کی انگلی یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے. اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے. پاؤں کے ناخن کاٹنے کی ترتیب منقول نہیں. بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھوں سمیت ناخن کاٹ لیجئے. پھر انگوٹھے کے ناخن سے شروع کر کے پاؤں کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی پر ناخن کاٹ لیجئے. جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے. دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے. ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے اور اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، طرح طرح کی سنتیں، ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مقدمۃ المدینہ کی 2 کتب، بار شریعت 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب، رسالہ 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول ہدیتاً مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور بغور ان کا مطالعہ فرمائیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر اختیار کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک وہ دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد صافی علیہ رحمت اللہ القاوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة
दाइमतम बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक अकबर के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबाए कराम को ताज्जुब हुआ कि ये कौन जी मर्तबा है। जब वो चला गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा ला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज्जम है कि जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंजिलहु अल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हफ्तावार इज्तिमा के ऐलानात। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जुमेरात है। आने वाले हफ्ते यानी 28 अप्रैल बाद नमाज इशा तकरीबन 9:15 पे हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल पाक से होगा और वक्त मुनासिब पर शेख तरीक़त अमीर आले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुमुल आलिया सवालात के जवाबात इनायत फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तमाम आशिकान रसूल अपने डिवीजन व इलाके और शख्सियात के घरों में होने वाले इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरे में खुद भी अव्वल ता आखिर शिरकत की सआदत हासिल करें और दूसरे इस्लामी भाइयों को भी इसकी दावत देकर तरगीब दिलाकर साथ लाने की कोशिश फरमाएं। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची में नमाज इशा का वक्त 8:45 बजे है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में अमीर आले सुन्नत किसी रिसाले के मुताले की तरगीब भी इरशाद फरमाते हैं। नीज आप मुताला करने वालों को अपनी दुआओं से नवाजने के साथ साथ कीमती मदनी फूल भी अता फरमाते हैं। आने वाली मदनी मुज़ाकरे में आपकी तरफ से इस रिसाले अखबार के बारे में सवाल जवाब
کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں۔ ہدیہ 16 روپے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ عفو و درگزر کی فضیلت مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنیے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر کیسا تھا؟ حساب میں آسانی کے 3 اسباب جو معاف نہیں کرتا اس کا کیا ہوگا؟ دنیا و آخرت کے افضل اخلاق کیا ہیں؟ امیر اہل سنت کی طرف سے اہم مدنی وصیت گنگی کیسے بول اٹھی۔ ہدیہ اس رسالے کا بڑا 10 روپے، چھوٹا 5 روپے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے مشہور عاشق رسول امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عشق رسول سے مالا مال 12 حکایات۔ خاک مدینہ کی توہین کرنے والے کی سزا، مدینے کی مٹی اور پھلوں میں شفا، بکثرت رونے والا حاجی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسالہ فیضان عثمان مروندی لال شہباز قلندر، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت سے پہلے ولایت کی بشارت۔ قلندر کون ہوتا ہے؟ بچوں کی تربیت کب سے شروع کی جائے؟ اور حضرت لال شہباز قلندر کا عقیدہ کیا تھا؟ مزارات پر حاضری کا طریقہ، بعد وصال بھی حاجت روائی۔ ہدیہ 15 روپے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ان کتب و رسائل کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے دوستوں احباب میں تقسیم بھی کیجئے۔ یہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام تیزی کے ساتھ جانب مدینہ رواں دوا ہے۔ ملک و بیرون ملک سینکڑوں جامعات المدینہ، ہزاروں مدارس المدینہ، مدنی مراکز، مساجد بن چکی ہیں، مگر ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ 104 شعبہ جات میں مدنی کام کے ساتھ ساتھ دیگر کئی مدنی کاموں کے لیے مدنی عطیات کی ضرورت رہتی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر مسجد برو تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، ہم سب بھی اپنا مالی تعاون شامل کریں اور موجودہ دور میں دینی رکاوٹ، دینی کاموں کے لیے چندہ، مدنی عطیات جمع کرنا اشد ضروری ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اللہ پاک عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کو مزید ترقی و برکتیں نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، 14 شعبان کو عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب سے کم و بیش 26 منٹ قبل مساجد اہل سنت و بالخصوص مدنی مراکز فیضان مدینہ میں تلاوت، نعت، دعائے افطار کی ترتیب کی جائے، پھر نماز مغرب ادا کی جائے۔ معمولات اولیاء کرام سے ہے کہ 14 شعبان المعظم کو مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ یہ 6 نوافل ادا کرنے والوں کے لیے رات شروع ہوتے ہی انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، 6 نوافل کی مکمل تفسیر کے لیے رسالہ آقا کا مہینہ کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل شب برات کے رات اسی مدنی مرکز فیضان مدینہ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی انشاءاللہ سنت و برا اجتماع ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ تعالی بھی ذکر ہوگا. تمام اسنے بھائی 11 بار درود و سلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.